جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے شخص پر جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ حضور علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ یہ بد دعا دینے والے کون تھے؟ فرشتوں کے سردار۔ آمین کہنے والے کون تھے؟ کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذرا ہم جائزہ تو لیں کہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم یہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنے رب کو منا لیا ہے، راضی کر لیا ہے، کیا میری بخشش ہو چکی ہے، میری مغفرت ہو چکی ہے، میں نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ ذرا جائزہ تو لیں کیونکہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ قیمتی لمحات ہمارے پاس ہیں چند۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی لیکن ہم تو ذرا جائزہ لیں۔ جائزہ لینے کے بعد ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے پاس، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے سچی توبہ کریں کہ اللہ ہماری عبادات بھی ایسی نہیں کہ ہم تیرے حضور پیش کر سکیں، ہماری عبادات بھی ایسی نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکیں۔ روزے کی جو شرائط ہیں وہ بھی پوری نہیں کی، تراویح کا بھی حق ادا نہیں کیا، قرآن بھی صحیح طرح نہیں سنا گیا، نہیں پڑھا گیا، اور گناہگار ہوں، سیاکار ہوں۔ صدقے دل سے، سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے، وہ ذات معاف کرنے والی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص کو انہوں نے بستی سے نکال دیا کہ تو بہت گناہگار ہے، گندا ہے، دنیا جہان کی برائیاں تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس سے لوگ نفرت کرنے لگے، اجتماعی طور پہ اس کو نکال دیا گیا کہ اب تو اس بستی میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ مایوس ہو کے جنگل میں چلا گیا۔ اب اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، آگے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، تنہا۔ دل پہ چوٹ لگی کہ میرا سننے والا کوئی نہیں، میری بات ماننے والا کوئی نہیں، میں کس کے آگے فریاد کروں؟ تو خیال آیا ایک ہی ذات ہے جو ہر جگہ سننے والی ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، تمام تر حالات کو دیکھنے اور سننے والی ذات ہے۔ تو اب دیکھیں گناہوں کے اندر بالکل لچھڑا ہوا تھا، سارے انسان اسے نفرت کرتے تھے۔ اس لمحے جب سارے چھوڑ کے اس نے اپنے رب سے رجوع کیا، گڑ گڑا کے جنگل کے اندر تنہائی کے اندر معافی مانگی، روتے روتے معافی مانگتے مانگتے اس کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، موسیٰ میرا ایک ولی، میرا ایک نیک بندہ جنگل میں فوت ہو گیا، اس کے جنازے اور کفنانے کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کے پہنچے، حیران ہو گئے، یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے دھکے دے کے نکالا ہے، اور یہ ولی کیسے بن گیا؟ لوگوں نے بھی سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک ولی مر گیا اور جنازے میں چلتے ہیں، تو یہ تو وہی شخص ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ اپنے رب سے دوبارہ رابطہ کریں، پوچھیں کہ وہ کون ہے ولی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب رابطہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ یہ واقعی بات ٹھیک ہے، یہ گناہگار تھا، سیاکار تھا، لیکن میری رحمت بہت وسیع ہے۔ جب اس نے تنہائی کے اندر مجھے پکارا، اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا، تو میں نے اس کی پکار کو سنا۔ اگر یہ مزید اسی طرح روتا رہتا جو اس نے کیفیت بنائی ہوئی تھی، یہ کیفیت تھوڑی اور جاری رہتی،
انسانیت کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دے. یہ میرا ولی ہے، آپ جنازہ پڑھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک گویّا تھا جو گانے گاتا تھا، گانے گا کر اپنا پیٹ پالتا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اب اس نے گانا چھوڑ دیا ہے. وہ پریشان رہتا ہے، لیکن کوئی توجہ خاص نہیں دی کہ چلے کھا لیتا ہوگا، پی لیتا ہوگا. لیکن اس گویے کی آواز بند ہو گئی. آواز کے اندر وہ پہلے والی مٹھاس نہ رہی جو لوگوں کو متاثر کرے، وہ چاشنی نہ رہی. جب اس نے دیکھا میں تو روٹی سے تنگ ہو گیا ہوں، میرے پاس 2 ٹائم کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو جنت البقیع چلا گیا. جنت البقیع کے اندر رات کے ٹائم رونے لگا، رو رو کے، اے اللہ میں تو روٹی سے تنگ ہوں. دنیا والوں نے نظریں پھیر لی، میں آواز کا جادو جگاتا تھا، لوگ مجھے کھانا دیتے تھے، روٹی دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے. آج میری آواز چلی گئی تو مجھے کوئی نہیں پوچھتا. باری تعالیٰ تو بڑی ذات ہے، مجھے مایوس نہ کر، میرے کھانے کا انتظام کر، میں بھوکا ہوں، یا پھر مجھے موت دے دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، سوئے ہوئے تھے. آواز آئی عمر جنت البقیع کے اندر میرا ایک بندہ بھوکا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو. عمر سے اٹھے، جوتا بھی نہیں پہنا، سر پہ امامہ بھی نہیں پہنا، بھاگ کھڑے ہوئے جنت البقیع کی طرف. آگے گئے تو وہی شخص، اس نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ بھی بھاگنا شروع ہو گیا کہ یہ مجھے کوڑے ماریں گے. میں تو وہ ہوں جو گانا گاتا تھا، چھپا ہوا تھا. وہ آگے بھاگ رہی، پیچھے بھاگ رہے. اس کو روکا، پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنا آپ کے ڈر سے. کہنا نہیں مجھے کسی نے بھجوایا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. تو کہہ رہے کس نے بھجوایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے مانگ رہے تھے، جس کو پکار رہے تھے، جس کو بلا رہے تھے، اسی نے بھجوایا ہے. اس کو بلوایا، اس کے کھانے کا انتظام کیا. جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو اسی لمحے اس کی جان نکل گئی کہ میرا رب اتنا غفور رحیم ہے. ابھی میں نے پکارا تو امیر المومنین کو حکم دیا ہے، وہ میری خدمت کے لیے آ گئے. اس خوشی کے اندر اس کی جان نکل گئی کہ میرا رب اس سے راضی ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کفنایا، اس کو دفن کیا، قبر میں اتارا، اس کا جنازہ پڑھایا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ اتنی غفور رحیم ذات ہے. ایک طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، وہ عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتا تھا، لیکن مخلوق کی بہت خدمت کرتا تھا. بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرتا تھا، دیانتداری کے ساتھ لوگوں کا خیال کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا. تو ایک دن اپنے رب سے کہنے لگا باری تعالیٰ میرے اور تیرے درمیان جو تعلق تھا اس میں نے خیانت کی، میں اس طرح حق ادا نہیں کر سکا. نمازوں میں بھی کوتاہی ہوتی تھی، باقی حقوق اللہ بھی پامال ہوتے تھے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، میرا اور تیری مخلوق کا جو رشتہ تھا اس میں نے انصاف کیا، میں نے دیانتداری کی ہے. اب میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر کو طبیب فوت ہو گیا، کسی کو خواب میں آیا، اس نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے اس طرح اپنے رب سے کہا تو میرے رب نے کہا کہ جب تو نے میری مخلوق کا خیال کیا، ان کے ساتھ انصاف کیا، تو جا میں نے تجھے حقوق اللہ معاف کر، میرے رب نے میری بخشش کر دی.